الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6، اسی پر انشاءاللہ العزیز اس آیت سے متعلق آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان، اس کا شکر اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق دے اور عبادت گزار بندوں میں اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو، یعنی کہ وضو کرنے سے متعلق بات کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ اور اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پس تم پانی کو اگر نہیں پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ تم کو خوب پاک اور صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دے، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یا شکر گزاری یا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں ناظرین کرام پہلے تو بات کی گئی ہے وضو کی، اور اس کے بعد پھر کی گئی ہے غسل کی بات، اور کن کن وجہ سے اگر آپ اس صورتحال میں ہوں تو تمہیں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا، پھر تیمم کی آیت کریمہ جو یہاں نازل کی گئی ہے کہ پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، یعنی دونوں پاکی کے حساب سے، یعنی کہ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ اگر نہیں پاتے تو تمہیں چاہیے کہ تم پاکی حاصل کرو۔ اور محترم ناظرین کرام، طہارت صغریٰ مطلب یہ کہنے کا حدث اور ناپاک کی صورت میں کہ جب آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تب بھی آپ تیمم کر لیں پاک مٹی کے ساتھ، اور اگر آپ کو غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ پائیں تو آپ ایسی صورت میں بھی جو ہے تیمم کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں حکم دیا گیا ہے اور صورتحال بھی بیان کی گئی ہے۔ تیمم کی آیت کریمہ کے بارے میں یہ بڑی مشہور اور بات ہے کہ تیمم کی آیت کریمہ جو ہے وہ کس وقت میں نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف فرما تھے اور آپ تشریف لے گئے تھے، اور اس سفر میں مقام بیضا پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، یعنی گلے کا جو ہار ہوتا وہ گم ہو گیا تھا، اور وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ تو ایسے صورتحال میں لوگ پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت بھی کی جا کر کے کہ جو ہے آپ کی بیٹی کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ آگے نہیں جا سکے اور یہاں پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو بڑی مشکل کی بات آ گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم کس طرح کیا کریں اور کس طرح سے جو ہے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک جو ہے وضو کے بغیر پانی کے ساتھ پاکی حاصل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔
یہ صورتحال تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور تیمم کا حکم دے دیا کہ تیمم جو ہے وہ کر لیں، اور تیمم کرنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پھر حکم دیا۔ اس کے بعد پھر جب وہاں سے وہ سفر اور جب ان کا شروع ہوا اور جب وہ کھڑے ہوئے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری سواری جہاں پر تھی اس کے نیچے ہی وہ ہار موجود تھا۔ تو ایک برکت تھی آل ابو بکر کی، یعنی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے یہ صورتحال کی کہ ان کو وہ ہار وہاں مل گیا، اور تیمم کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے آسانی بھی پیدا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت جس مال میں ہو، یعنی خیانت کیا وہ مال ہو یا حرام کا مال ہو، اس سے جو ہے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو ابن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ تو طہارت کے بغیر جو ہے یعنی پاکیزگی کے بغیر جو ہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت سے متعلق یعنی جب وضو سے متعلق کئی حدیثوں میں وضو کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قیامت کے دن غیر محجل یعنی کہ اس صورت میں لائی جائے گی کہ جہاں جہاں پر وہ وضو کرتے ہیں وہاں پر ان کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے اور روشنی پیدا کر دی جائے گی۔ تو جو شخص چاہتا ہے تم سے کہ اپنے چہرے کی وہ سفید کرے، سفیدی اس میں جو ہے زیادہ کر لے، تو اس کو چاہیے کہ سفیدی کو ظاہر کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن مسلمان وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اس نے آنکھوں سے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کی آنکھوں سے جب پانی گزرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو جب دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ دھل جاتا ہے، تاکہ پیروں سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی، صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں حدیث کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ ایک اس کا درجے کو بلند فرما دیتا ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے ہر دروازے کھول دیے جائیں گے، 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث کو حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ ابو عثمان نے بیان کیا کہ میں سلمان کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر کھینچا اور ہلایا، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، وضو کی فضیلت میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور وضو ظاہر ہے کہ وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وضو کے بغیر جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ایسے ہی وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، ایسے ہی وضو کے بغیر طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض اور لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور وضو سے پہلے جو ہے طہارت کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ استنجا کہتے ہیں، اور استنجے میں بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ پاکی اور صاف کو بیان رکھا جائے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبر من بول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبا فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت هذا یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ کرام جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے دو قبروں کو دیکھا اور دونوں قبروں پر ایک درخت کی ٹہنی کو توڑ کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا. صحابہ کرام اور ہم لوگوں کو تجسس ہوا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر جو ہے وہ عذاب ہو رہا تھا. ایک اس میں ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا تھا اور دوسرا اس میں ایسا تھا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ اور جو چغل خوری کیا کرتا تھا. پہلا والا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِن بَوْلٍ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. مطلب یہ کہنے کا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور قبروں پر گاڑ دیا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت هذا آپ نے یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لعلهم ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان ٹہنیوں کی جو شاخ جو ہے ہری ہیں ان کی وجہ سے یہ قبر والے جو ہے ان پر عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. یعنی یہ ٹہنیاں جو ہے وہ تسبیح کریں گی اور تسبیح کرنے جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان پر عذاب کم ہو جائے گا یا ان پر تخفیف کر دی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سے ایک ایسا تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا, دوسرا ایسا تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا. اب اس حدیث نے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ ایک چیز تو ایسی تھی چغل خوری جو اکثر لوگ کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چغل خوری ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. لوگوں میں عام طور پر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ آدمی چغل خور ہے, جھوٹے آدمی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. غیبت کرنے والے کے بارے میں بھی ہم جان سکتے ہیں, ہم جان سکتے ہیں کہ بھائی یہ غیبت کرتا ہے, اس سے ذرا بچ کے رہنا. چغل خور سے بھی ہوشیار رہ سکتے ہیں. لیکن دوسرا آدمی جو تھا اس میں جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا تھا, یہ ایک ایسی چیز تھی جو سوائے جو ہے اس کے اور کوئی نہیں جانتا. یعنی ایک ایسا عمل جس کو صرف وہی آدمی جان سکتا جو یہ عمل کرتا ہے, یعنی کہ پیشاب کرنے جو جاتا ہے اس کو پتہ ہی ہے کہ وہی پیشاب جب کرتا ہے تو اس کی چھینٹیں اس کے اوپر آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپے ہوئے عمل کو ظاہر کر کے فرمایا کہ لوگوں, ایک تو اس کا یہ عمل تھا کہ یہ پیشاب جب کرتا تھا چھینٹیں اس کے اوپر آتی تھی, تو اے لوگوں تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرما دیا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہ جو ہے چھپی ہوئی بات کو بھی ظاہر فرما دیا اور اپنی امت کو متنبع کیا کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یعنی کہ ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہارے عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ. یہ بات. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس قبر پر جو ہے ٹہنی گاڑی, اور ٹہنی گاڑنے کی وجہ یہ بیان کی کہ جب تک یہ تر رہے گی, یہ شاخیں تر رہیں گی, جب تک جو ہے اس پر عذاب میں کمی ہو. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گویا قبر پر جا کر کے جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تسبیحات یا دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں سے بھی قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ قبر پر جب یہ ٹہنی فائدہ پہنچا سکتی ہے, ٹہنی کی تسبیح پڑھنے والی تسبیح اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں, تو پھر کسی بھی انسان پہ جا کر قرآن کا پڑھنا فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے دعائیں کی جائیں تو قبر والے کو فائدہ یقیناً پہنچا سکتی ہیں, جیسا کہ ہمارا اور آپ کا اس پر عمل ہے. تو معلوم یہ ہوا محترم اور معزز ناظرین کرام کہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ طہارت کے ساتھ, یعنی کہ پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو, اپنے بدن کو صاف رکھا جائے, اور اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑے وضو کی تو وضو کیا جائے, اور وضو کر کے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب وہ دعا پڑھتا ہے وضو کی, تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہو جائے گا قیامت کے دن اس کے جو ہے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ لوگوں قیامت کے دن تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ تم پر آثار وضو ظاہر ہو رہے ہوں گے، یعنی کہ تم جو وضو کرتے ہو تمہارے چہرے پر چمک ہوگی، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان جگہوں پر جہاں جہاں تم وضو کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے چہروں میں چمک ہوگی، اور تم پہچانے جا سکتے ہو کہ تم وہ لوگ ہو جو دنیا میں باوضو رہا کرتے تھے، اور وضو کرنے کی فضیلت اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بلال، میں نے محسوس کیا ہے رات کو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھ سے آگے تھی، تو کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل تو وہی کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، بس اتنا ہے کہ جب میں کبھی بھی کوئی جاتا ہے رات میں یا دن میں تو اسی وقت میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کے بعد جو مجھے توفیق ہوتی میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تمہاری جنت میں مجھ سے پہلے تمہاری آہٹوں کو میں نے محسوس کیا۔ محترم ناظرین کرام، پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ آدمی پاکیزہ رہے، پاک رہے، صاف و ستھرا رہے، باوضو رہے، اور وضو کرنے کے بعد نماز جو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اس کی فضیلت اس حدیث سے بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وضو جو ہے اس میں جو باتیں اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ چار چیزیں ہیں، تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور اپنے سر کا چوتھائی سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے وضو میں فرض ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کم نہ ہو، اگر کم ہوگی تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، ایسے ہی غسل کے بارے میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو میں 3 جو ہے فرض ہیں۔ کلی کرنا، جو کہ حلق تک، اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو حلق تک پاؤں کو جو ہے پانی کو پہنچانا اور اچھی طرح حلق کو صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اچھی طرح کھینچ کر ناک کو صاف کرنا نرم باسیں تک، اور پورے جسم کو دھونا 3 بار اس پر پانی پہنچا دینا۔ یہ وضو کے جو ہے فرائض ہیں، اور ان فرائض میں سے ایک بھی فریضہ اگر چھوٹ جائے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسے وضو کے جو فرائض ہیں اس میں بھی کوئی کمی واقع ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی، جب غسل نہیں ہوگا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے محترم اور معزز ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور توبہ کرنے والوں کی عمل کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاکیزہ رہنے والے، جو پاک رہنے والے، مطہر رہنے والے ہیں، اللہ انہیں بھی پسند فرماتا ہے، ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ شطر ایمان ہے۔ النظافت من الایمان، نظافت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے نظافت، پاکیزگی جو ہے ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے یہاں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ پاک اور صاف اور ستھرے رہیں۔ اس کے بغیر آپ جو ہے وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے۔ ناپاکی اور جنوب کی حالت میں آدمی مسجد میں بھی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا، کیا بات ہے، میں کچھ نماز میں کچھ آپ کو لقمہ سا لگا، یعنی مراد کا کچھ آپ کو سہو ہو گیا، یعنی آپ نماز کے پڑھنے میں کچھ سہو ہوا اور کچھ بھول گئے نماز میں آگے پیچھے کچھ، تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد فوراً یہ فرمایا کہ کیا بات ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور اچھی طرح پاک ہو کر نہیں آتے، کہ امام کو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سہو ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں آنے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، صاف اور ستھرا رہنا ضروری ہے۔ جسم کے معاملات میں بہت سارے کپڑے اگر آپ کے گندے ہیں تب مسجد میں نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کچا کھا کر مسجد میں نہ آؤ، یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کے منہ میں بو ہے، اس بدبو کی وجہ سے آپ مسجد میں آنے کو آپ کو پابندی لگا دی گئی۔ مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے وہ ملائکہ و فرشتے جو ہیں ان کو ایذا پہنچتی ہے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پاکیزہ، صاف اور ستھرے رہیں، اور ہر اعتبار سے اگر ہمیں کسی اعتبار سے کوئی بھی فکر اس بات کی ہے کہ ہم میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے یا کچھ شبہ ہے، تو اس پاکیزگی کو اچھی طرح حاصل کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نماز کو قبول فرمانے والا ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جب طہارت نہ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ہمارا مذہب اور دین تو طہارت اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ آج اس دور میں جو کرونا وائرس کا دور ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھو اور پھر آؤ، تو یہ ہمارے مذہب نے بہت پہلے بتایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دی کہ پاکیزگی اچھی طرح حاصل کر کے پھر تم مسجد میں آؤ، پاکیزگی کے بغیر نہ رہو۔ جس گھر میں لوگ جنوبی رہتے ہیں، فرمایا جس گھر میں لوگ ناپاک رہتے ہیں وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس سے اندازہ لگائیں ناپاک رہنے والے کے گھروں میں فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ تو اس سے پہلے کسی نے یہ تعلیم نہیں دی جو ہمارے مذہب نے دی اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو صاف اور ستھرا اور پاکیزہ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔